اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سلام یا حسین۔ تو یہ دیکھیں اپنے اتنے سارے لوگ ہیں، ہم نکل پڑے ہیں اپنی ڈیوٹی پر جو ہر سال کرتے ہیں۔ جتنے گھر ہیں ان سب پہ علم کے فرارے تبدیل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہیں ہم نیاز لے کر گئے ہوتے ہیں اور معجزہ جس میں یہ حضرت عباس علمدار مدد کر یہ وہاں پڑھتے ہیں اور نیاز ہوتی ہے جو وہ دیتے ہیں۔ آئیں آج آپ کو دکھاتے ہیں سارے گھر جن پر علمداری کرتے ہیں ہم جا کر ہر سال۔ تو ہم نے یہاں پر ایک گھر پہ ڈیوٹی دے دی، اب یہ سب دوسرے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس گھر سے ہماری بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں، تو میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ جب جان بہت چھوٹا تھا نا، تو یہ والی سٹیئرز ہے نا، اس کے آگے ہم نے دروازے لگوائے تھے تو وہ نیچے نہیں جاتا تھا، نہ اوپر جاتا تھا۔ بہت ساری یادیں اس گھر میں میری مولا سے یہی دعا ہے کہ مولا مجھے آپ نے گھر دیے ہیں، میری ڈیوٹی اور بڑھا دیجئے، اور گھر ہوں اس پہ اور علم ہوں، جگہ جگہ ہر کسی کے گھر پہ علم ہوں۔ میری تو بس یہی دعا اور خواہش ہے کہ میں جب ایسے کر کے دیکھوں چاروں طرف تو مجھے چھتوں پر علم نظر آئے غازی کے۔ اور پھر میری یہ بھی دعا ہے کہ مولا آنے والے وقتوں میں مجھے اتنا نوازیں کہ میں اپنے اس گھر پر ایک امام بارگاہ بنوا لوں۔ میری کوشش ہے کہ آنے والے سالوں میں میں اس گھر پہ امام بارگاہ تو جی اب آ گئے ہیں ہم اپنے بھائی کے گھر۔ یہ دیکھیں دور موڑ سے علم نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ، اور سب پہلے پہنچ گئے تھے۔ اور یہ دیکھیں سال بھر یہ علم اس طرح لگا رہتا ہے اور ہم سال کے بعد پھر فرارے تبدیل کرواتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ہمارے چھوٹے چھوٹے عزادار، ان کو پتہ ہے کہ کیسے مولا کی نوکری کرنی ہے۔ یہی تو سکھایا ہے بس ہم نے اپنے بچوں کو کہ بیٹا یہ نوکری کرو، پوری دنیا پہ بادشاہی ملے گی۔ اب آ گئے ہیں ہم اپنے اس گھر جس میں ہم رہتے ہیں الحمدللہ۔ یہاں بھی غازی کا علم ہمارے گھر کے اوپر لہراتا ہے۔ اور یہ دیکھیے ہمارے ننے چھوٹے سے امام حسین کے عزادار کس طرح سے علم کو غسل دے رہے ہیں، اور اس کے بعد فرارہ لگائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے وہ منت مان کے دیکھ لو انشاءاللہ کہ میں غازی عباس کا علم اپنے چھت پہ لگاؤں گا، آپ کو اسی سال میں اپنا گھر مل جائے گا انشاءاللہ۔ محمد والے محمد یا علی یا علی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ تو جی الحمدللہ یہ دیکھیے مولا کے نوکر لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام ہو گئی ہے، لیکن ابھی نا ہمارا ایک اور جگہ ہے تو وہاں علم نہیں لگا ہے، انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے۔ اور ابھی یہاں پر مجلس بھی ہوگی اور ماتم ہوگا اور نیاز کا اہتمام ہے۔ میں تمہیں چیزیں واپس کرتا ہوں۔ امام نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے ہمارے سر دے۔ یزید نے پہلا سر بھیجا، امام نے یوں سر لیا، اپنی پھوپھی اماں کے حوالے کیا۔ زینب عالیہ نے دیکھا سجاد کے میرے اکبر کا سر ہے، بڑی دیر تک اس کو پیار کرتی رہی، چومتی رہی۔ دوسرا سر آیا، سجاد نے بی بی زینب عالیہ کو دیا۔ بی بی زینب عالیہ نے دیکھا، کہا یہ میرے قاسم کا سر ہے۔ پھر دو ننھے سر آئے، سجاد نے بی بی زینب عالیہ کو دیے۔ جانتے ہو بی بی نے کیا کیا؟ بی بی نے وہ سر لیے، دیکھے، چپ کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیے۔ پھر ایک سر آیا جو سجاد نے بی بی کے حوالے کیا۔ بی بی نے اس سر کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے، امام سے پوچھا بی بی نے، سجاد یہ کس کا سر ہے؟ یہ کس کا سر ہے؟ امام سجاد کہنے لگے، پھوپھی اماں یہ میرے چچا عباس کا سر ہے۔ زینب نے کہا، سجاد میرا عباس ایسا تو نہیں دکھتا تھا، ایسا تو نہیں دکھتا تھا۔ سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہوا۔ خدا کی قسم سجاد نے جملہ کہا، اماں تیرے غازی کو، یہ تیرے غازی کے قاتل اس کے چہرے پہ دور سے مارتے رہے جیسے عباس نہیں پہچانا جاتا۔ ستر قدم تے کھڑ کے ملتا کرے نریا، 70 قدم تے کھڑ کے ملتا
کرے دریا او نامار ویر بیٹا نامار ویر بیٹا قرآن سر مولا آپ سب کو سلامت رکھے. کبھی زندگی میں کوئی مشکل آن پڑے نا تو یاد رکھنا ایک پر غازی بس علمدار کو آواز دینا اور کہنا مولا مدد کیجیے امام حسین کے صدقے میں. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی مشکل کیسے آسان ہوتی ہے. تو جی اتنی ہی ویڈیو تھی آج کی. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.